الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اور حق کے راستے کے انتخاب کے لیے اور بدی باطل اور برائی سے بچنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے سیدھی راہ کے انتخاب کے لیے اور اعمال صالح کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے اپنی عظیم کتاب لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی فرمایا ہے۔ یہ بھی ہمارے سامنے حق کو واضح کرتی ہے، باطل کو واضح کرتی ہے، اور اسی بات کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حق کا انتخاب کرنا ہے، نیکی کا عمل صالح کو اپنانا ہے، اور بدی، گناہ، باطل، جھوٹ سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اور پھر ساتھ قرآن و حدیث میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ اعمال صالح کی برکات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں۔ دنیاوی فوائد بھی بتائے گئے ہیں تاکہ انسان یہ نہ سمجھے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس کے ثمرات مجھے فوری طور پر ملیں، اس کے نتائج جلدی حاصل ہوں۔ تو دنیا میں بھی بتائے گئے ہیں کہ اس کی کیا برکات ہیں، کیا فوائد ہیں، اور اخروی فوائد تو خیر اتنا لامحدود ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیکی کرنے والا، عمل صالح کرنے والا مطمئن زندگی گزارتا ہے، پرسکون زندگی گزارتا ہے، کسی چیز کا اسے خوف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدھی راہ پر چلنے والے کو کوئی خوف نہیں ہے کہ مجھے آ کر کے کوئی مار دے گا، کوئی میرا نقصان ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس راستے نے مجھے منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے، اور میں نے کہیں بھٹکنا نہیں ہے، سیدھی راہ ہے، شارع عام ہے۔ تو یہی ہے کہ جب انسان اعمال صالح کرتا ہے تو پھر وہ کہیں پریشان نہیں ہوتا، کسی چیز کا اسے خوف نہیں ہوتا۔ نہ تو لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے لعن طعن کریں گے، برا بھلا کہیں گے، میری غیبت کریں گے، مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اسے اس چیز کا پورا اطمینان ہوتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عمل صالح کرنے والے کی اس معاشرے میں عزت ہوتی ہے، دنیا میں بھی بڑی عزت پاتا ہے، لوگ اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے اچھے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بدی کرنے والا، برائی کرنے والا، جرم اور گناہ کرنے والے سے لوگ حقارت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لعن طعن کی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ ذلت کی زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے بدی کرنے والے کے لیے آخرت میں تو خیر عذاب ہی عذاب ہے۔ تو ہم نے یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ نیکی کی کیا برکات ہیں، اعمال صالح کے کیا فوائد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ رکھ دی ہیں، اور اللہ نے اپنی عظیم کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیج دی ہے۔ تو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم نے رہنمائی لینی ہے کہ قرآن و حدیث میں نیکی کی کیا برکات بیان کی گئی ہیں، کیا فوائد ذکر کیے گئے ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اور بدی کے کیا نقصانات ہیں۔ تو سب سے پہلے اعمال صالح کی برکات جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اس میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کا جو صلہ ہے، جزا ہے، ثمر ہے، پھل ہے، نتیجہ ہے، وہ کئی گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی نیکی کی یہ برکات ہیں کہ نیکی انسان ایک کرتا ہے لیکن ثواب
کئی گنا جو ہے اسے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کی تائید جو ہے موجود ہے، اللہ کا قرآن ہے، فرمائے کہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جا بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا۔ فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ایک بدی کرتا ہے تو بدی جو ہے وہ ایک ہی لکھی جاتی ہے، یعنی گناہ جو کرتا ہے، برا عمل جو کرتا ہے وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، ایک سے زائد اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب 10 گنا سے بڑھا کر کے 700 گنا، بلکہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زائد عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس عمل صالح میں جتنا اخلاص ہوتا ہے، جتنی للہیت ہوتی ہے، جتنا خلوص ہوتا ہے، اتنا ثواب جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اس بات کی تائید جو ہے وہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے، فرمایا کہ جو شخص رائے خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ ينفق اموال فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی وہاں رائے خدا میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے تو وہ بھی نیکی ہے، اور اسی طرح انہی پر قیاس کیا جائے دیگر جو اعمال صالح ہیں، تو فرمایا کہ جو شخص رائے خدا میں ایک نیکی کرتا ہے، اموال فی سبیل اللہ ہے، تو اس کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ جیسے کسان ہے، دیہاتی آدمی ہے، اپنی زمین میں ایک دانہ ڈال کر کے آتا ہے، ایک بیج ڈال کر کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی 7 بالیاں بنا دیتا ہے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ایک بیج ایک دانہ ڈال کر کے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا کر کے 700 جو ہے بڑھا دیا، اور پھر فرما اللہ چاہے تو اس سے بھی آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو گویا کہ نیکی کی برکات یہ ہیں، چاہے نیکی وہ بدنی عبادت ہو، مالی ہو، چاہے آپ رائے خدا میں مال خرچ کریں یا جو ہے عبادت کریں اور ریاضت کریں، چاہے وہ قولی عبادت ہو یا فعلی عبادت ہو، چاہے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، جو بھی عمل صالح ہے، لامحدود اعمال صالح ہیں، اور وہ بدنی بھی ہیں، مالی بھی ہیں، قولی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں، تو اس کا ثواب جو ہے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ آیت کریمہ بھی آپ نے سنی، اور اسی طرح جو ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملها كتب اللہ له حسنۃ، یعنی اگر ایک شخص نیکی کا محض ارادہ کر لیتا ہے، نیکی کرتا نہیں، بعض ایک ذہن میں خیال ہے کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، میں یہ عمل صالح کروں گا، تو محض ارادہ کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں نیکی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، لیکن اگر وہ بدی کی ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا نہیں جاتا۔ ہاں، اگر پختہ ارادہ کر لے بدی کرنے کا اور کسی وجہ سے نہ کر سکے، کوئی مجبوری آ جائے، موقع نہ ملے بدی کرنے کا، چوری کرنا چاہ رہے، گھر سے نکلا بھی ہے، لیکن جو ہے کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ بن گئی جس وجہ سے وہ چوری نہیں کر سکا، تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ پھر لکھا جائے گا، کیونکہ پورا منصوبہ بنا چکا ہے، پورا ذہن بنا چکا ہے، گھر سے نکلا اسی مقصد کے لیے، تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ نیکیاں جو ہے کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اطمینان قلبی ہوتا ہے، اور اس کے سینہ جو ہے وہ جو ہے منور ہو جاتا ہے، صدر جو ہے وہ سینہ بھی ہوتا ہے، اطمینان قلبی بھی ہوتا ہے، گویا کہ روحانی سکون بھی ملتا ہے، اور ظاہری جو ہے اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جتنا وہ نیکی میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اسے اتنا جو ہے اس نیکی کی لذت، چاشنی، حلاوت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسی بات کا تذکرہ کرتے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرا بحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا کہ جو شخص عمل صالح کرتا ہے، عام ہے چاہے مرد ہو یا عورت، بغیر کسی تخصیص امتیاز کے، جنس کا کوئی فرق نہیں ہے، نیکی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا یہ شرط ہے کہ مومن ہونا چاہیے، ایمان کے بغیر جو ہے کوئی نیکی کام آنے والے نہیں ہے۔ تو فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں،
یعنی اس کی زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے، اور جو ہے صدر قلب بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو نیکی اس نے کی ہے اس سے بڑھ کر کے ہم اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں، یعنی دنیا میں بھی راحت ہے، اطمینان قلب ہے، سکون ہے، مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے اعمال صالح، یعنی اس سے اعمال صالح جو اس نے کیا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا کہ جو ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے، ہماری عبادت سے، ہمارے احکام کو بجا لانے سے منہ موڑ لیتا ہے، اس راستے کا انتخاب نہیں کرتا، وہاں سے ہٹ جاتا ہے، تو فرمایا اس کی جو معیشت ہے، اس کے جو معاشی حالات ہیں ہم تنگ بنا دیتے ہیں، یعنی اسے کوئی خوشحالی نہیں ملتی، ظاہری طور پر مال ہو بھی لیکن پھر بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں رہتا، اطمینان قلبی اسے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ حرص و حوث کی زندگی گزارتا ہے، اور اسی فکر میں، اسی سوچ بچار میں خوب مال دولت کے پیچھے بھاگتا بھاگتے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو الغرض دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسے اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ دیگر فوائد بھی ہم آگے چل کر کے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔